صلاۃ اللہ استخف بحقہ الا منافق بین. تین ایسے لوگ ہیں جن کی مخالفت صرف کھلا منافق ہی کر سکتا ہے. ان میں جن کی مخالفت کرنے والا کھلا منافق ہے ان کو سرکار نے فرمایا ذوالشیبۃ فی الاسلام، جس کا بڑھاپا ہی اسلام میں آ گیا. وہ تو دیدم دم نہ کشیدم، ایسا نہ کیجیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. مدرسے کا نام بھی الجامع القادریہ ہے اور قادریوں کے سلسلے میں ذکر بالجہر کو بڑا کمال ہے. اور ذکر بالجہر یعنی اونچی آواز میں بولنا، اونچی آواز میں ذکر کرنا. تو اس پر آپ عمل بھی کیجیے بفضل تعالیٰ. اور دوسری ذات اس کی ہے ذوالعلمی، علم والوں کی مخالفت بھی وہی کرتا ہے جو کھلا منافق ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے امام المقسط، انصاف کرنے والا لیڈر، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا پیشوا. جو انصاف کرتا ہے لوگ پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا وہ کھلا منافق ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہ تین ہے، میں نے صرف مناسبت کی بنیاد پر ذکر کر دیا. ذوالشیبۃ فی الاسلام، جو اسلام میں ہی پورا ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں پر فضل خاص کرے گا. اب ذرا محبت سے بول تو جائے سبحان اللہ. ہاں، اب یہ صرف ان کو نہیں بولنا ہے سبحان اللہ کی جن کی داڑھی سفید ہے، بلکہ ان کو بھی بولنا ہے کہ جن کو اس حدیث سے محبت اور محبت ہر سنی کو ہے. الحمدللہ رب العالمین. توجہ ہے. ہاں، میں حکم کیا کوئی دوسرا مدینے کی شان کا ہے. عاشق ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. مفتیان اکرام نے کہا شہر تو بہت سارے کہیں بھی چلا جائے. عاشق بولا ایسا شہر تو لاؤں جہاں کی زمین کو اللہ نے خاص زمین، خاص خطے کو اللہ نے عرش اعظم سے بہتر بنایا. عاشق کہنے لگا چلا تو جاؤں گا مگر ایک شرط ہے، کوئی ایسی زمین لے کر کے آؤ جس زمین کے لیے سرکار فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فإنی اشفع لمن یموت بہا. اگر تم میں کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ مر جائے مدینے میں. حالانکہ اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. آپ عصر کی نماز پڑھ کے اپنی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے اللہ مجھے موت دے دے. پیچھے سے کوئی عالم سن لے کہے گا ہوش کے ناخن لے، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں. اللہ نے جب تک حیات مستعاب رکھی ہے تجھے یاد ہونا چاہیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تجھے ایک زمانے تک دنیا میں رہنا ہے، اس لیے تجھے یہ دعا نہیں کرنا ہے. مگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے موت دے تو مدینے میں موت عطا فرما دینا. پیچھے سے عالم سنے گا، اظہار مسرت کرے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، پیٹ تھپتھپائے گا اور کہے گا جناب بہت اچھا یہی دعا کیا کرو. وہ کہے گا کیوں؟ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. اگر تم مدینے میں مر سکتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، چونکہ وہ مدینے میں مرے گا. سرکار فرماتے ہیں فإنی اشفع لمن یموت بہا، مدینے میں مرنے والے کی قیامت کے دن تمہارا نبی شفاعت کرتا رہتا ہے. بھیا اس کا ایک کو کم کر، تقریر میں ایک کو زیادہ نہیں چلتا. توجہ ہے نا؟ حدیث پاک اردو میں پڑھی ہے کہ عربی میں؟ قرآن پاک کون سی زبان میں؟ عربی میں ہے نا؟ پکا؟ ہاں توجہ فرمائیے گا. کیا اس کا نام ہے؟ قرآن کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. اب عربی زبان میں ہے تو سرکار فرماتے ہیں احب العرب للثلاث لأني عربی وكلام الله عربی ولسان اهل الجنة عربی. فرمایا عرب سے تین وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی، دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی میں اترا ہے، اور تیسرا اس لیے کہ سارے جنتی بھی جنت میں عربی زبان ہی بولیں گے. ہم نے کہا عاشق اٹھ کے چلا جا، کہنے لگا چلا تو جاؤں گا مگر کوئی ایسا شہر دے بتا. میں نے کہا کیسا شہر؟
کہنے لگا میں نے سرکار کی حدیث پڑھی ہے، ہم جب عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو کر کے جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، حج کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے، سرکار علیہ السلام فرماتے ذرا غور فرمائیے گا، آقا کریم کی بارگاہ میں جب سلامی دینے کے لیے باب السلام سے انٹری کرتے ہیں تو کبھی کبھی پولیس والے آ کر بھیڑ کی وجہ سے دھکے دے کر کے کام یا ہاتھ کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، ہمارے اوپر دھکا بھی مار دیا، ہمیں کبھی کبھی اتنی زور سے دھکا دے دیا جاتا ہے کہ گرنے سے بچتے ہیں یا گر جاتے ہیں، ہم نے کہا اسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو سنبھل کے سنی مسلمان، تجھے اس وقت اس کی طرف دیکھ کر غصہ نہیں کرنا ہے، تجھے اسے مارنا نہیں ہے، بدلہ نہیں لینا ہے، آپ آئے جسم میں طاقت میرے بھی ہے، بدلہ کیوں نہ لو؟ میں نے کہا بدلہ اس لیے مت لے کہ تیرے لیے سرکار بشارت دے کر گئے، حضور فرماتے ہیں من شرع علی لواء المدینہ كنت له شفیعا یوم القیامہ، جو مدینے کی سختیوں میں صبر کر لے گا قیامت کے دن میرا نبی اس کی شفاعت کرے گا۔ اور لگائے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہم دین کا کام کرتے ہیں اور لوگ پیچھے سے جو ہے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ کام کرنے والوں کے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہی ہے، کام کرو گے تو پھر فکر ہوتا بڑھا۔ ایسی صورت میں کرے کیا جب سارے اپنے ہی پریشان کر رہے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھیے، سب سے بیٹھ جائیے، امام صاحب چلے جائیں، سب چلے جائیں، تسبیح لیجیے اور نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ کی مکمل تعداد ہو جائے تو پھر میری زبان میں میرے ساتھ اس انداز میں کہیے، دنیا والے تو دنیا والے درد دل کی دوا دینا درد دل کی دوا دینا کیا بتاؤ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ بس میرا